فجر کے بعد نکاح پڑھا کر حکیم صاحب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ماہم پورے مان سمان کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اس کے بعد کی زبان بھی جیت گئی اور ماہم نے اپنا محبوب بھی پا لیا۔ وہ اس کے ساتھ دلہن بنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مزمل کی سفید مرسڈیز اس بار دلہن کی طرح سجی نہیں تھی۔ سجاوٹ کا کام فجر کے بعد ہی ماڈل ٹاؤن میں شروع ہو چکا تھا۔ پچھلی رات کے واقعے کے بعد حکیم عاقل انصاری نے اپنی خالہ ممتاز بیگم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ممتاز بیگم نے خود ہی خوشی خوشی حکیم صاحب کو ماہم اور مزمل کے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں سب کو معلوم تھا سوائے مزمل کے تقریباً 400 دنوں تک چلنے والی محبت کی یہ کہانی اب 72 کلومیٹر کی مسافت طے کر رہی تھی۔ مزمل چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ماہم اس کے پلو میں بیٹھی تھی۔ خاموش محبت کے کردار ابھی تک خاموش ہی تھے۔ دونوں چار نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بات کرنے کی ہمت دونوں میں نہیں تھی، یا پھر ان دونوں کی کوشش ہی نہیں تھی، یا پھر وہ دونوں لکھنؤ کے نوابوں جیسے ہی تھے۔ اس کی خبر مجھے بھی نہیں ہے۔ مزمل کے حرم دینے سے پہلے ہی گھر کا گیٹ کھل گیا۔ وائٹ مرسڈیز چلتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے پر جا کر رک گئی۔ ایک طرف بلقیس اور بازلہ کھڑی تھی، دوسری طرف باسط اور بنش کھڑے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں گلاب